اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کے ایام چل رہے ہیں اور اس میں ویسے تو پورا مہینہ ہی، لیکن بالخصوص 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت، ہفتہ عشق رسول، ہفتہ وحدت ملت اور ہفتہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے۔ چونکہ برادران اہل سنت کے ہاں 12 ربیع الاول مستند اور تصدیق شدہ تاریخ ولادت ہے اور مکتب تشیع کے نزدیک 17 ربیع الاول، تو اسی بہانے مسلمانان عالم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پورا ہفتہ مل جاتا ہے۔ تو آج کی ہماری مختصراً جو ویڈیو ہے وہ بس رسول رحمت کا پیغام وحدت اس عنوان سے ہے، جس میں ہم نہایت مختصر دورانیہ میں اپنے آپ سے شروع کریں گے دعوت فکر دینا، اور تمام مسلمانوں کے آگے یہ دعوت فکر رکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، ان کی امت آج مختلف گروہ بندیوں، فرقہ بندیوں کا شکار ہو کر زحمتوں کا کیوں شکار؟ کیوں جو غیر ہیں وہ ہماری اس کمزوری سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ہم گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور فرقہ ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم میں سے ہی سلیکٹ کرتے ہیں جاہل اور مشرک قسم کے ذاکروں کو، مولویوں کو، اور ایک طرف سے صحابہ رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک طرف آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کروا دی جاتی ہے جس سے امت میں فتنہ کھڑا ہو جائے، جس میں آپس میں دل اور دور ہو جائیں، اور اس دوران پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام کرتے ہیں۔ اب جیسے ایک ملک میں سرکاری سرپرستی میں، فرانس میں، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی کوشش کی گئی، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ ایک ہے، قبلہ و کعبہ ایک ہے، بنیادی عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک ہے، جی قیامت تک ہدایت سے جڑے رہنے کا جو سامان ہے وہ ایک ہے قرآن کی شکل میں، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کی شکل میں، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم فروعی اختلافات میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مبلغ ہے، کوئی واعظ ہے، کوئی اچھی بات کرنے والا ہے، ایون کہ کوئی قرآن پڑھ کے سنانے والا ہے، کیا وہ میرے فرقے کا ہے؟ اگر ہے تو میں دل اور دماغ سے متوجہ ہو کے اس کی بات سنتا ہوں، ورنہ میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ پڑھی جاؤ جتنے مرضی قرآن، جتنی مرضی حدیثیں، چونکہ تم میرے فرقے کے نہیں ہو تو میں نے تو بات نہیں سننی، اور نہ تمہاری یہ بات اللہ نے سننی یعنی قبول کرنی۔ تو یہ جو تنگ نظری ہے اور یہ جو وسعت قلبی کا نہ ہونا ہے، یہ اس امت کی زحمت کا اور انتشار کا سب سے بنیادی وجہ ہے، سبب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مغموم ہوتے تھے کفار کا ہدایت کے پیغام کو قبول نہ کرنے پر، کہ آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نبی تمہارے حق میں بہت زیادہ سوچنے والے ہیں، غم زدہ رہنے والے ہیں، رؤوف و رحیم ہے تمہارے لیے، اللہ سے بخششیں مانگ، یعنی میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ انہیں یہ غم کھایا جاتا ہے کہ کیوں جو میجورٹی ہے وہ پیغام حق کو قبول نہیں کر رہی اور دوزخ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، یعنی آگ کی طرف بڑھتی جا رہی۔ تو اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت میں یہ حال ہو، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور مختلف طبقات میں ہم پہچانے جائیں، امت محمدی کا جو ایک خاصہ ایک کانسیپٹ ہے اس سے تو ہم بہت پرے نکل گئے۔ تو آج یہ دعوت فکر تمام اپنے معزز سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ ان تنگ نظریوں سے نکلیے، اپنے دل اور دماغ کو وسعت دیجیے، اور بنیادی جو چیزیں ہیں، بنیادی احکام ہیں، وہ سب کے ایک ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اس کی توحید پر غیر مصمم ارادے کے ساتھ ایمان، اس کے تمام انبیاء پر ایمان،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور آخری نبی اس پر ایمان کہ آپ کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ختم نبوت کا عقیدہ، اس پر ایمان۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک ہی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی قرآن، الحمد سے والناس تک سب کا ایک ہی قرآن، اس پر ایمان۔ تو پھر یہ چیزیں جو ذیل میں آتی ہیں یہ تو محترم سامعین بہت معمولی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے امت آپس میں پھٹ جائے۔ ایک طبقہ فکر نے بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اسلام کو سیکھا یا اسلام کے راستے پر چلے۔ ایک طبقہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کی آل پاک کا، وہ پیروی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اتنی وسعت تو دیجئے۔ مرکز جو وحدت ہے، جو مرکز ہے، جو منزل ہے، وہ تو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہنچنا تو سب نے اپنے اپنے راستوں پہ سفر کرتے ہوئے وہیں پہ ہے۔ منشا جو ہے وہ تو رضا الہی ہے، منشا تو خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی چیز کا آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے عرض کی کہ غیر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ مختلف فرقوں میں سے ہی ایسے بندے پہلے تیار کرتے ہیں جو اختلافات کو اور ڈھکی چھپی چیزیں، ڈھکی چھپی سے مراد وہ اختلافات، وہ سینسٹیو ایشو جو اہل علم کے درمیان صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں اور اہل علم اپنے علم کے مطابق بڑے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو انجیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں ہر فرقے میں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک ملک نے اپنی سرکاری سرپرستی میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی کوشش جو کی ہے، اس سے پہلے کا سنیریو دیکھیں کہ محرم الحرام میں انہوں نے ادھر سے ایک جاہل، مشرک اور نجس قسم کا ذکر سلیکٹ کیا، اس سے توہین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائی۔ اس سے پہلے ایک ملا کے ذریعے توہین جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ کروائی۔ ہم آپس میں الجھ گئے، ہم آپس میں پھٹ پڑے، ایک دوسرے کے خلاف ریلیاں، مظاہرے، تقریریں، تکفیر کے فتوے، انہوں نے اپنا وہاں پہ وہ کام سر انجام دے دیا۔ تو یہ اس چیز کو سمجھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زحمتوں کا کیوں شکار ہے، اور کیوں جو غیروں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ یہ اگر اکٹھے ہو جائیں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان کو آپس میں جو ہے نا تقسیم کر کے رکھو، آپس میں ہی جو ان کے فتاوے ہیں نا وہ ایک دوسرے پہ ہی استعمال کرنے کے لیے ان کو تیار کرو، ان کی مینٹیلٹی ایسی بنا دو کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان اور مومن سمجھے ہی نہ۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اگر میں ایک مخصوص فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کسی دوسرے فرقے کا ہے، تو میرے پہ 70 قسم کے نشتر چلائے جائیں گے۔ اوہو یہ کیا جی، دیکھیں جی بچوں کو منکر سے پڑھوا رہا ہے، بچوں کو مکسر سے پڑھوا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے مسلک میں آپ چلے جائیں، ان کے بچوں کو اگر کوئی مکتب تشیع سے قاری صاحب پڑھا دیں، جی رافضیوں سے پڑھوا رہے ہیں، اوہو یہ کیا ہو گیا۔ قرآن تک کو ہم نے نہیں چھوڑا اس فرقہ بندی کے، حالانکہ قرآن کی گرامر جو ہے، قرآن کی جو وہ ہے لینگویج ہے، یا قرآن جو ہے وہ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ وابی ہے، نہ بریلوی ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، گرامر تو ایک ہی ہے، وہ گرامر میں تو کوئی وہ مسلک بازی نہیں ہے۔ تو اس قدر تنگ نظری کے ساتھ پھر ہم نے خیال بھی یہ کیا ہوا ہے، خواب بھی یہ دیکھا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ اقوام عالم پہ راج کریں گے، رول کریں گے۔ بھئی جنہوں نے رول کیا تھا انہوں نے ان چیزوں کو اس حد تک وہ نہیں لے کے آئے تھے۔ اس حد تک کا آپ دیکھ لیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جن کا یوم ولادت بھی 17 ربیع الاول کو ہے، آپ دیکھ لیں ان سے کسب فیض کرنے والوں میں برادران اہل سنت کے ٹاپ کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے تو اپنی مجلس سے نہیں اٹھایا کہ بھئی یہ مختلف نظریات کا بندہ ہے، میں اس کو کیوں سکھاؤں۔ علم تو بانٹنے کی چیز ہے، اور وحدت جو ہے، وحدت امت جو ہے، یہ تو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس کے لیے اپنی ذات کو پیچھے رکھا، وحدت کو آگے بڑھایا، پیغام وحدت کو آگے بڑھایا۔ اب نہج البلاغہ میں مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات پڑھیے، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں سے ہی جنگوں کے بعد ان کا طرز عمل کیا رہا، جنگوں کے دوران کیا رہا۔ تو یہ اس طرح کی چیزوں میں الجھے رہیں گے تو غیر تو اس چیز سے بہت زیادہ مطلب ہم پہ ہیوی ہو گئے ہیں، بلکہ ہوتے کیا جائیں گے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ چیزیں اخذ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں برداشت، رواداری، صلہ رحمی، عفو درگزر، غلطیوں کو معاف کر دینا، ذاتیات کو پیچھے رکھ کے امت کی وحدت کے لیے کام کرنا، یہ ساری چیزیں سیرت سے ہم نے سیکھنی ہے۔ یہ بڑی بڑی ریلیاں نکالنے سے، کانفرنسیں کرنے سے
ہمارا ٹھیک ہے وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جب تک ہم سیرت کو نہیں اپنائیں گے، جب تک جو ان کی بنیادی چیز کیا ہے ہدایت، وہ ہدایت دینے کے لیے آئے۔ قرآن کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہدایت۔ ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدود کر دیا چند رسومات کے اس میں، اور قرآن کو محدود کر دیا وہ بھی چند رسمی موقعوں کے اوپر پڑھنے کے لیے۔ تو پھر ہدایت کہاں سے ہم نے لینی ہے؟ پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کرنی ہے؟ تو آج دست بدستہ گزارش یہی ہے کہ سرکار کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے، سیرت کو اپنانا چاہیے، اور وحدت کو جو ہے ہمیں آپس میں، بے شک آپ دیکھیں گے کہ اکثر گھرانوں میں 5 بھائی جہاں پہ 4 بھائی 6 بھائی ہیں، ان میں سے بعض کی آپس میں گفتگو نہیں بھی ہوتی، بول چال نہیں، ناراضگی خفگی بھی ہو جاتی، لیکن محلے میں یا باہر وہ اس طرح کا کوئی تاثر دیتے ہی نہیں، باہر یہی لگتا ہے کہ سب ایک ہے۔ تو ہمیں بھی بینگا امت ایک رہنا ہے، ہمارے مسئلے کی اختلافات اہل علم تک رہنے دیں۔ اہل علم صدیوں سے ان کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اس کے اوپر کتابیں لکھتے آ رہے ہیں، بڑے احسن طریقے سے اپنا اپنا موقف دیتے آ رہے ہیں، ان کو وہ کرنے دیں۔ جب اہل علم کے اختلافات، میں نے عرض کی کہ ذاکروں یا مولویوں کے ہتھے چڑھ کے ممبروں تک آ جائیں گے اور عوام تک آ جائیں گے، عوام الناس تک آ جائیں گے، تو پھر یہی حال ہوگا۔ اکابرین اہل سنت کے ہوں یا اکابرین مکتب تشیع کے ہوں، جو اہل علم ہیں، وہ دیکھ لیں صدیوں سے کتابیں لکھ رہے ہیں اپنے اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے، قرآن اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے صدیوں سے کتابیں لکھ رہے ہیں، صدیوں سے یہ اختلافات چلتے آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو وسعت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو اتنی وسعت دیتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ موقف اختیار کیا، اب آپ کا جوابی موقف کیا، اور بڑے احسن طریقے سے چلتے آ رہے ہیں، کتابیں گواہ ہیں اس پہ۔ لیکن آج کل آپ دیکھ لیں، ایک پلانٹڈ بندہ اٹھتا ہے آل محمد علیہ السلام کی شان میں یا صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں کوئی بدبخت آ کے بکواسیات کرتا ہے، وہ آگ پوری امت میں پھیل جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی اپنی صفوں میں ہمیں، برادران اہل سنت ہوں، مکتب تشیع ہو یا دوسرے برادران اسلامی ہوں، اپنی اپنی صفوں میں سے ایسے بندوں کو جو ہے پن پوائنٹ کریں، ان کو عوام کے سامنے لے کے آئیں اور برملا ان سے اظہار برات کریں۔ شیعہ بھی اٹھیں، آگے آئیں کہ جی ان جاہل ذاکروں کا، یہ گانوں کی طرز پہ قصیدے نوحے پڑھنے والوں کا، جی یہ بغیر دلیل بغیر روایات کے معصومین کی شان میں غلو کرنے والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور جس جگہ پہ یہ غلو کریں گے یا جس جگہ پہ یہ دوسرے مسالک کے مقدسات کی توہین کریں گے، سب سے پہلی FIR ہماری طرف سے کٹے گی۔ اظہار برات کیجئے، اٹھیے، آگے آئیے، کوئی قانون سازی ایسی کروائیں، اپنا عقیدہ لکھ کے دیں حکومت کو کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم توحید پہ، شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ختم نبوت پہ ہم غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں، اس سے اس لائن کو جو کراس کرے گا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح برادران اہل سنت بھی آگے آئیں، وہ بھی جو اہل بیت کی شان میں توہین کرنے والے ہیں ان کو پن پوائنٹ کریں اور اپنی عوام کو بتائیں بھی اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق۔ اور ماشاءاللہ جس طرح یہ جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ کے شان میں ایک بدبخت نے گستاخی کی، اور جو رسپانس اہل سنت کی طرف سے آیا، میں برملا کہتا ہوں مکتب تشیع سے بھی ایسا رسپانس، ایسی مذمت نہیں آئی، زوردار اور جاندار قسم کی مذمت۔ یہی خوبصورتی ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارے ہیں، اپنے اپنی مرضی کی بات ہے۔ کسی نے آل محمد سے دین لیا بعد از نبی خدا، یعنی حضور کو سمجھا آل محمد کے تھرو، حضور کی سنت اور سیرت کو سمجھا آل محمد کے وسیلہ سے، کسی نے اصحاب کے وسیلہ سے سمجھ لیا، راستہ اور منزل ایک ہی ہے۔ جب ان تک سرکار تک پہنچیں گے وہ خود ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بتا دیں گے کہ کون بہتر راستے سے ہو کے آیا، بس بات ختم۔ اس میں کچھ تو خون کرنے کی، تکفیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے عرض کی بنیادی چیزیں دیکھیں، آپ نے جس جگہ جھکنا ہے، رب العالمین کو سجدہ کرنا، وہ جگہ ایک ہے، وہ کتاب الہی ایک ہے، الحمد سے والناس تک، بالکل محفوظ کتاب جس میں تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، سنت رسول ایک ہے، عبادات بنیادی ایک ہیں۔ تو اتنی چیزیں ایک ہونے کے بعد اگر ذیل میں نیچے آ کے کچھ چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں تو ان کو بنیاد بنا کے بنیادی چیزوں سے انحراف کرنا، یہ کس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اور کس طرح پھر ہم شفاعت رسول، بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلا سوال ہی ہم سے جواب نہیں دیا جائے گا کہ تم نے میری امت میں فتنہ ڈال دیا،
میں نے تو غیروں کو بھی جوڑنے کی بات کی، تم نے اپنوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ تم نے میرے نام کے کلمہ گوؤں کو کافر کافر کے نعروں سے جو ہے وہ نوازا۔ تم نے میری سنتوں پہ عمل کرنے کی دعوت کی بجائے نفرتوں کو ہوا دی۔ اور بھائی باقی عبادات اور معاملات کا حساب تو بعد میں ہوگا، ہم تو یہ ایک اگر ہم سے سوال ہو گیا تو ہماری قیامت والے دن یا قبر میں یا برزخ میں اسی سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، بس یہی التجا ہے کہ آئیں اس ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنی مشترکات جو ہیں، مشترکہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے لے کے آئیں۔ توحید کو، عدل کو، نبوت کو، رسالت کو، ختم نبوت کو، قرآن کو، سیرت کو، جی آپ کی آل کو، آپ کے صحاب کو، اور اپنے اپنے مسالک کی تعلیمات کو خوبصورتی سے پیش کریں، ایسے طریقے سے کہ دوسرا بھی جو ہے وہ کم از کم سنے، عمل کرے نہ کرے، مانے نہ مانے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آنکھ جھپکنے میں جو غیر شیعہ ہیں وہ شیعہ ہو جائیں، غیر سنی سنی ہو جائیں، نہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری محنتوں ریاستوں کے بعد ایک امت بن جائے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا منشا یہ ہونا چاہیے، اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسے مسلمان اگر کہیں اقلیت میں بھی ہوئے وہ چھا گئے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور جو آپس میں پھٹ پڑے، جناب سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ منتشر اکثریت پر منظم اقلیت غالب آ جاتی ہے۔ آئیں اس پیغام وحدت کو ہم سمیٹیں، رسول رحمت کا جو پیغام وحدت ہے اس کو گلے لگائیں، لبیک کہیں، اپنے اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو پیچھے کریں اور بنیادی چیزوں کو آگے لے کے آئیں اور ایک دوسرے کو گلے لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے کی، سرکار آقا کریم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے جڑا رہنے کی اور ان کی تعلیمات روحانیہ سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔